وتر کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ ثابت شدہ اور قوی روایت سے جس طریقہ ثابت ہوتا ہے، جس کو امام البخاری نے روایت کیا، وہ یہ کہ نافع کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر، کہ وتر کی ایک رکعت اور دو رکعتیں، 3 رکعت میں سے 2 کے بعد وہ سلام پھیرتے تھے، 2 کے بعد سلام پھیرتے تھے، پھر ایک پڑھتے تھے، حتی یأمر ببعض حاجتہ، یہاں تک کہ 2 رکعتوں کے بعد اور ایک رکعت پڑھنے کے بیچ میں جو سلام پھیر کے وقت ہوتا تھا اس میں گھر والوں کو کسی کام کا حکم بھی دے دیتے تھے، یعنی اس میں بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو وتر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، اس کے بعد پھر ایک رکعت پڑھیں، یہ طریقہ زیادہ ثابت ہے۔ کوئی ایسا پڑھنا چاہے 3 رکعتیں پڑھے ایک ساتھ پڑھ لے کہ پہلی رکعت پڑھ کے کھڑا ہو، دوسری کے بعد کھڑا ہو، تیسری کے بعد بیٹھ کے سلام پھیرے اتحیات پڑھ کے، یہ طریقہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو 3 ایک ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے اور 3 توڑ کے بھی پڑھ سکتا ہے، 2 اور 1۔ کوئی آدمی کہے ایک نماز کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے؟ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایک نماز ہے اس کو آپ سلام سے الگ کریں، وہ 2 نمازیں ہوئی، ٹھیک ہے، پھر آپ رات میں وتر سے پہلے جو 20 پڑھے وہ کون سی نماز تھی؟ تراویح کی۔ کتنے رکعت پڑھے آپ؟ 20، 2 سے پڑھے نا آپ سلام سے، تو نماز ایک تراویح کی، آپ اس کو 10 سلام سے پڑھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو نماز کون سی ہے؟ ایک، آپ اس کو کتنے سلام سے پڑھے؟ 2 کے بعد 2 کے بعد 2 کے بعد 2 کے بعد 20، تو آپ اتنے سلام پھیر کے بھی وہ ایک نماز ہے۔ تراویح کی نماز کتنی ہے؟ ایک، لیکن سلام کتنے ہوئے آپ کے اس میں؟ انیک۔ ہم ایک بار وتر میں اگر سلام کریں 2 بار اور ایک ہی نماز نہیں ہوتی کیا ہماری؟ آپ کی ایک ہی تراویح ہوئی، کتنی تراویح پڑھا تم نے آج؟ ایک۔ تراویح کی نماز ایک ہے کہ 2 ہے؟ ایک ہے۔ کہاں سے لائے؟ 2 نماز تراویح کی ایک ہی ہے۔ سلام کتنے ہیں؟ اتنے سارے سلام ہیں۔ تو وتر کی نماز کتنی ہے؟ ایک ہے۔ سلام کتنے ہیں؟ 2 سلام سے پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا بولنا سیکھیے آپ۔ تو اور ثبوت ہے اس کا، ہماری عقل سے کر رہے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایسا پڑھتے تھے، اور ابن ابی شیبہ کی روایت بعض علماء نے ذکر کی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے۔ بہرحال قنوت وتر رکوع سے قبل ہے یا بعد میں؟ جو قنوت یعنی دعا قنوت پڑھی جاتی ہے وہ وتر میں رکوع سے پہلے ہے یا بعد میں؟ راجح قول یہ ہے کہ وتر سے رکوع سے پہلے ہے، لیکن اگر کوئی رکوع سے بعد میں پڑھ لے تب بھی اس کی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ علماء نے قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے کہا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آدمی کو رکوع سے پہلے ہی کرنا چاہیے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بثلاث رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ کان یقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی، آپ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت پڑھتے تھے۔ وفی الثانیۃ بقل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ وفی الثالثۃ بقل هو اللہ احد، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور آپ قنوت کرتے رکوع سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے قنوت کرتے تھے۔ فَإِذَا فَرَغَ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ، جب آپ کی وتر آپ فراغت پاتے وتر سے سلام پھیرتے، قال سبحان الملک القدوس 3 مرات یطیل فی آخرہن، آپ 3 بار کہتے۔ جب وتر ہو جاتی، وتر کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ وتر کے بعد بہت سارے لوگ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ، کہاں سے لایا؟ فرض کے بعد ہے، وہ تراویح میں بھی پڑھتے ہیں لوگ اس کو، تراویح کے اندر نہیں ہے وہ، یاد رکھیے اس کو اچھی طرح سے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ جماعت کی عادت ہو گئی نا فرضوں میں، تو یہ بھی جماعت ہے، تو اب کیا ہوتا ہے؟ سلام پھیرا تراویح میں 2 رکعت پر، اور اس کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر، یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ کب ہے؟ فرض نماز کے بعد ہے، تراویح میں اس طرح کا ثبوت نہیں ہے۔ اور جب پوری تراویح ہو جائے، وتر بھی ہو جائے، وتر کے بعد کیا کہنا چاہیے؟
سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، اس کو کھینچنا چاہیے. آخری مرتبہ کیا کریں؟ طویل اس کو پڑھیں. یطیل فی آخرہم، آخری مرتبہ ان کلمات کو کھینچ کے پڑھتے تھے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے.